نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کسی شخص نے اپنی اولاد کے لیے سوچا کہ میں جب یہ بچیاں بڑی ہوں گی تو ان کے لیے کچھ پیسے بچا لوں، کچھ سیونگ کر لوں یا زیور وغیرہ جمع کر لوں کہ جب یہ بڑی ہوں تو ان کی شادی میں دینا آسان ہو۔ تو اب اس میں 2-3 تفصیلی سیناریوز ہو سکتے ہیں۔ ایک تو امکانی سیناریو یہ ہو سکتا ہے، یعنی ایک صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ وہ صاحب خود غریب ہیں اور صاحب نصاب نہیں ہیں، اور یہ جو زیور انہوں نے لیا ہے وہ بھی اتنا نہیں ہوا ہے کہ جس سے وہ صاحب نصاب ہو جائیں۔ صاحب نصاب وہ ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم ہو یا مقدار چاندی ہو، یا سونا کم ہو لیکن اس کے ساتھ کچھ نقدی بھی ہو، کچھ روپے بھی ہو، تو وہ مل کے 52.5 تولہ چاندی کے برابر بن جائے۔ تو اگر ایسا ہے تو پھر وہ نصاب بن جائے گا، جو ہو سکتا ہے پاکستان میں یا انڈیا میں اس وقت 30-40 ہزار انڈیا میں ہو شاید، یا پاکستان میں 80,000 روپے میں ہو، لیکن یہ حتمی نہیں ہے، میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں اس لیے کہ مجھے وہاں کے نصاب کا اندازہ نہیں ہے۔ برطانیہ کا نصاب جو ہے وہ تقریباً 350 پاؤنڈ تھا چاندی کے حساب سے۔ تو جس شخص کے پاس خالی سونا ہو اور 1 روپے بھی اوپر نہ ہو زائد از ضرورت، تو ایسے شخص کا نصاب سونا ہوتا ہے۔ تو سونے کے حساب سے 7.5 تولہ، اور اس کی رقم بہت زیادہ بنتی ہے۔ اور جبکہ چاندی کا نصاب کم ہوتا ہے، لیکن سونے کا نصاب صرف اسی صورت میں استعمال ہوتا ہے جب خالی سونا ہو اور کچھ نہ ہو۔ تھوڑا سا سونا ہو اور ساتھ چاندی بھی ہو، تھوڑا سا سونا ہو ساتھ نقدی بھی ہو، مثلا 100 روپے 50 روپے زائدہ ضرورت ہے، تو وہ ملا کے اس کو سونے کے نصاب سے نکال کے چاندی کے نصاب میں لے آئے گا آٹومیٹیکلی۔ تو اس صورت میں وہ چاندی کے نصاب سے دے گا جو کم ہے، ظاہری بات ہے، اور اس میں آسانی سے وہ ادا کر سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا وہ صاحب پہلے سے نصاب کے مالک ہیں کہ نہیں۔ نصاب کے مالک ہیں اور اب ان کے پاس یہ اضافی سونا بھی آیا۔ اب نصاب کا مالک ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اگرچہ کماتے جو ہیں وہ سب ختم ہو جاتا ہے تو کچھ کیش وغیرہ تو نہیں بچا، لیکن یہ ہے کہ ایک اضافی زمین رکھی ہے، مثلا ایک زمین رکھی ہوئی ہے جس پہ اپنا گھر بنائیں گے، اور یا ایک ہی زمین ہے، ابھی کرائے پہ رہتے ہیں، وہ زمین گھر بنانے کے لیے رکھی، تو گھر بنانے کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ تو نہیں دینی، کیونکہ نیت اس کو رکھنے کی ہے، بنانے کی ہے، بیچنے کی نہیں ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ لیکن کیونکہ وہ زمین ہے، اس کو اگر بیچ دیا جائے تو اتنا پیسہ ہو جائے گا جو زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچ جائے، تو پھر وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتے، جس طرح دے نہیں سکتے اسی طرح لے بھی نہیں سکتے۔ دیتے نہیں ہیں اس لیے کہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے، یعنی جو نصاب ان کے پاس ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، یعنی زمین ساتھی استعمال کی ہے، اور اب وہ لے بھی نہیں سکتے۔ تو بہرحال یہ ایک کیٹیگری ہے۔ تو خیر، اگر وہ صاحب نصاب ہیں اور انہوں نے یہ سیونگ کی ہوئی ہے، تو اب اس میں پھر 2 سیناریو ہیں کہ یہ سیونگ انہوں نے بچوں کے لیے کی ہے اور بچوں کے نام کر دی ہے ابھی ہی، اور دوسری پاسبلٹی کہ نہیں، بچوں کے نام تو نہیں کی، اپنے نام سے اپنے اکاؤنٹ پہ رکھی ہوئی ہے، بچے جب بڑے ہوں گے لیکن ان کی نیت یہ ہے کہ بچوں پہ استعمال کریں گے، لیکن ہے انہی کی ملکیت، وہ جب چاہیں اس کو استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، ان کے نام پہ انہوں نے کر نہیں دی ہے۔ تو اب اگر تو بچوں کے نام پہ نہیں کی ہے ابھی، اور لیکن نیت بچوں کے لیے ہے، تب یہ انہی کا مال سمجھا جائے گا۔ تو پھر اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو ان کو اس پر پوری زکوٰۃ دینی ہوگی ہر دفعہ، جتنا بھی وہ مال ہے اس پر ہر سال۔ اب ان کے پاس مثلا کیش نہیں ہے تو کیسے زکوٰۃ دیں؟ تو وہ سونے ہی میں سے کچھ حصہ بیچیں۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ جو زکوٰۃ بنتی ہے زائد از ضرورت مال پہ، وہ صرف 2.5% ہوتی ہے۔ جو لوگوں کو لگتی تو زیادہ ہے، لیکن یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ وہ زائد از ضرورت مال پہ ہے، اور اس کے ساتھ وہی زائد از ضرورت مال 97.5% آپ کے پاس ہی رکھا ہوا ہے۔ تو جس کو 2.5% زیادہ لگے اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ 97.5% زیادہ ہے یا کم ہے، تو وہ اس میں سے دے گا۔ تو کچھ تھوڑا سا بیچ کے دے دے گا تو کوئی بہت زیادہ نہیں بنے گا، وہ
جتنی بھی قیمت بنتی ہو اس میں سے 2.5% دینا، یہ کوئی 97.5 میں سے یعنی 100 میں سے کوئی زیادہ نہیں بنتا، اگرچہ دیکھنے میں زیادہ لگے یا قیمت زیادہ لگے، اس سے کئی گنا زیادہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہوتا ہے زائدہ ضرورت ہی. تو اصل میں ذہنی طور پر ایسا خیال آتا ہے کہ اتنا 2.5% تو بہت ہے، تو یہ درست رویہ نہیں ہے. اور پھر وہ مال کو پاک کرنے کی صورت ہے، عذاب سے بچنے کی صورت ہے، اس سے برکتیں آئیں گی. سوال یہ کہ تو اما ابا نے جب بچوں کے لیے رکھا ہے تو اس پہ کیوں زکوٰۃ؟ اسی لیے زکوٰۃ کہ وہ ابھی آپ ہی کی ملکیت ہے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی نیت بات میں کہاں خرچ کرنے کی. ہو سکتا ہے کہ ایسا کی نوبت نہ ہے، اس سے پہلے دنیا ختم ہو جائے، قیامت آ جائے، خدا نخواستہ انتقال ہو جائے، خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے کہ وہ پیسہ کہیں اور استعمال کرنا پڑے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کوئی حتمی مستقبل پہ کوئی چیز ڈیپینڈ نہیں کی جا سکتی کہ اس وقت نیت کیا ہے. نیت سے کچھ نہیں ہوتا، کسی کے لیے بھی لی ہو. اس وقت جو کیفیت ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے، مستقبل کے حوالے سے نہیں. دوسرا سیناریو یہ ہے کہ وہ بچوں کے نام کر دی گئی ہے اور بچوں کو دے دی گئی ہے، انہی کے نام ہے، اکاؤنٹ میں ان کے نام ہے، بچے استعمال نہیں کرتے، ظاہری بات ہے وہ کریں گے بعد میں. تو اب اس میں بھی 2 پاسبلٹیز ہیں کہ بچے کے نام کی گئی ہے، بچے چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں. اگر وہ نابالغ ہیں تو اس سونے پر کوئی زکوٰۃ نہیں، اور اگر وہ بالغ ہو چکے ہیں بچیاں تو جو بالغ ان میں سے ہو چکی ہے اس کے نام پہ جتنا سونا ہے اس سب پر زکوٰۃ ہوگی، وہ اگر نصاب تک پہنچ جائے. یعنی مثلا 2 بچیاں ہیں، دونوں کے لیے پیسہ جمع کیا اور دونوں ہی بالغ ہو چکی تھی، تو جب جمع کیا تو دیکھا کہ چونکہ بچی کے پاس تو کوئی بھی زائدہ ضرورت پیسہ نہیں ہوگا، نوکری نہیں کرتی، کچھ نہیں پیسہ اس کے پاس کل جو ہے یہی سونا ہے جو ابا نے اس کے نام پر جمع کیا، اگرچہ وہ بالغ ہو گئی ہے. لیکن اس کو دیکھا تو اس بیٹی کا آدھا ہے، اس کا آدھا ہے، اور دونوں کا ملا کے 2 3 تولہ بن رہا ہے. دونوں کا میں سے کسی کا بھی نصاب نہیں ہوا 7.5 تولہ، تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اگر دونوں کا 7.5 سے اوپر ہو چکا ہے تو دونوں کی زکوٰۃ ہوگی. اگر دونوں بالغ ہیں، ایک بالغ ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، دوسری نہیں ہے تو اس پر نہیں ہوگی. اور دونوں ہی نابالغ ہیں تو پھر 7.5 کی جگہ 70.5 تولہ بھی ہو جائے، کتنا بھی ہو جائے، پھر اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو. لیکن جس دن بالغ ہوں گے اس دن سے زکوٰۃ شروع ہو جائے گی. امید اس سے بات واضح ہو گئی ہوگی. خلاصہ یہ کہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ بچیوں کے نام پہ ہو چکا ہے یا آپ کے نام پر ہے. بچیوں کے نام پر ہو گیا تو بچیاں بالغ ہیں یا نابالغ ہیں. اگر بچیاں بالغ ہیں تو سونا جو ان کے نام پر ہوا ہے وہ نصاب تک پہنچ گیا ہے کہ نہیں. نصاب تک پہنچ گیا ہے تو پھر وہ 7.5 تولہ ہے، وہ زکوٰۃ دیں گی ہر سال، اور نہیں پہنچا ہے تو نہیں. اور نابالغ ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی خواہ کتنا ہی سونا ہو چکا ہو. اسی طریقے سے اگر وہ صاحب جو سونا جمع کر رہے ہیں بچوں کے لیے وہ صاحب نصاب ہو چکے ہیں، اس سونے کو ملا کے چاندی کے نصاب تک پہنچ گیا، اتنا سونا ہو گیا ہے جو 52.5 تولہ ہے چاندی کا، وہ کم ہوتی ہے رقم، تو ان کے پاس کچھ کیش بھی ہوگا زیادہ ضرورت یقیناً، اور نہیں ہوتا تو پھر ان کے لیے بھی وہی سونے ہی کا خالی نصاب ہوگا. اگر کوئی اور سیونگ نہیں ہے وہی 7.5 تولہ، تو پھر اس صورت میں اگر وہ نصاب تک پہنچا ہے تو ان کو زکوٰۃ دینی ہے، خواہ وہ بچوں کے لیے رکھا ہو یا کسی حج کے لیے رکھا ہو یا شادی کے لیے رکھا ہو، کسی بھی کام پہ رکھا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مستقبل کا کوئی اعتبار نہیں. مستقبل تو سوچ رہے ہیں آپ، ہو سکتا ہے کہ یہ نہ ہو سکے، ہو سکتا ہے کہ موقع ہی نہ آئے، ہو سکتا ہے نوبت ہی نہ آئے. تو جو چیز اس وقت واجب ہو چکی ہے اس کا کام اسی وقت کیا جائے گا، آئندہ کے بارے میں نہیں سوچا جاتا. مستقبل کا اعتبار نہیں، ہمارے آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. اللہ اپنی فضل فرمائے.